بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میرا نام ہے ہاشم خان اور میں اردو کا استاد ہوں۔ عزیز طلبہ، آج ہمارے پاس شاعری کے حوالے سے ایک ٹاپک ہے غزل، اور اس غزل کے شاعر ہیں بہادر شاہ ظفر۔ آپ سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ختم ہو گئی اور ان کو قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا، جہاں پر ان کی وفات ہوئی۔ عزیز طلبہ، اس کا تعارف ہم نے پہلے بھی پڑھا۔ آج ہم ان کی غزل کے دو اشعار کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا شعر عزیز طلبہ ہمارے پاس ہے: لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کسی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، جب بھی ہم کسی شعر کی تشریح کریں تو اس کو زیادہ سے زیادہ آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کریں، اور اس شعر کے حوالے سے کسی کا اہم قول یا کوئی حدیث یا کوئی اور حوالہ جاتی شعر ہو تو وہ شعر کی تشریح میں آخر پر ضرور لکھیں۔ اس سے ایک اچھا تاثر ملتا ہے اور اشعار کی تشریح کے آپ میکسیمم مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ میں نے پہلا شعر پڑھا، آپ کو چاہیے کہ آپ شعر کو 2 سے 3 مرتبہ اچھی طریقے سے پڑھیں اور اس کا مفہوم اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور پھر اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے میں یہاں پر کچھ اس کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس شعر کے پہلے مصرعے میں اجڑے دیار سے متعلق جاننا ہوگا۔ شاعر کا یہاں پر اجڑے دیار سے مطلب دلی ہے، وہ دلی جو ان کا پایہ تخت تھی، اور وہ دلی جہاں پر ان کی حکومت چلتی تھی، وہ دلی جہاں پر ان کی شاہی کاری تھی، اور انگریزوں نے 1857 کے بعد ان سے ان کا پایہ تخت، ان کی حکومت، ان کا اقتدار چھین لیا، اور وہ دلی جہاں بادشاہ کا حکم چلتا تھا، امن کا راج تھا، وہاں پر خون کی ندیاں بہائی گئیں، قتل و غارت کی گئی، بادشاہ کے شہزادوں کو چوک پر سر عام پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ تو شاعر کہتا ہے ایسا اجڑا ہوا دیار، ایسا اجڑا ہوا شہر، اس میں میرا بالکل دل نہیں لگتا۔ اور پھر وہ اپنے آپ کو ایک تسلی دیتے ہوئے دوسرے مصرعے میں نظر آتا ہے: کس کی بنی ہے عالم پائیدار میں۔ شاعر کہتا ہے جس طرح کہ میری حکومت مجھ سے چھن گئی، میرا اقتدار مجھ سے چھن گیا، میرے پایہ تخت کو اجاڑ دیا گیا، اسی طریقے سے اس دنیا میں مجھ سے بڑے بڑے کئی نامور بادشاہ آئے جنہوں نے کئی عرصہ تک یہاں پر حکومت کی، لیکن آخر ان کی حکومت زوال پذیر ہوئی، آخر ان کا پایہ تخت اجڑ گیا، آخر ان کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑا۔ تو اس شعر کا مقصد کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اس دنیا میں انسان کو جی نہیں لگانا چاہیے۔ یہ دنیا عارضی ہے، مٹ جانے والی ہے، یہ پانی کے ایک بلبلے کی مانند ہے، یہ ایک پل ہے تو دوسرے پل نہیں ہے۔ انسان کا وجود بھی اسی طریقے سے ہے، یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے یہ شہر ایسا ہے کہ جہاں پر میری حکومت تھی اجڑ گیا، برباد و تباہ ہو گیا، اب اس اجڑے ہوئے شہر میں میرا دل نہیں لگتا۔ ویسے بھی یہاں پر بڑے بڑے نامور بادشاہ آئے ہیں، کوئی بھی ہمیشہ اپنی حکومت یہاں پر قائم نہ رکھ سکا، کوئی بھی اپنی زندگی کو برقرار نہ رکھ سکا، کوئی بھی اپنی شہرت، مقام اور مرتبے کو قائم نہ رکھ سکا، آخر انہیں اس دنیا سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جانا پڑا، لہٰذا میرا بھی اس اجڑے ہوئے دیار میں اب جی نہیں لگتا۔ عزیز طلبہ، آئیے دوسرے شعر کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دن زندگی کے ختم ہوئے، شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ یہ شعر انتہائی دکھ اور درد اور مایوسانہ کیفیت لیے ہوئے ہے۔ اس شعر کے الفاظ پر غور کریں کہ زندگی ختم ہو گئی، شام ہو گئی سے مراد اندھیرا چھا گیا، نا امیدی، مایوسی چھا گئی، ہر طرف زندہ رہنے کی آرزو ختم ہو گئی، مٹ گئی، اور انسان جو ہے موت کو گلے لگانا چاہتا ہے، موت کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اب اسے اپنی موت میں راحت اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ شاعر سے جب اس کا اجڑا ہوا دیار، اس کی دلی لوٹ لی گئی اور اسے اس کے دیار سے، اس کے ملک سے نکال
تو اس کو اپنی زندگی کے دن بےمعنی نظر آنے لگے۔ کبھی ایک طرف وہ زندگی تھی شاہانہ زندگی کہ ادھر منہ سے فرمان جاری ہوتا، ادھر پورا ہو جاتا، اور زندگی کے دن بھرپور زندگی کی ایکٹیویٹیز سے بھرے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی اقتدار گیا، حکومت گئی اور پایہ تخت اجڑ گیا، ویسے ہی ان کو اپنی زندگی کے دن بھی بیکار نظر آنے لگے۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی اس رونق اور چہل پہل کے ساتھ ختم ہو گئی اور شام ہو گئی ہے۔ اب شاید چاہتا ہے کہ وہ ان زندگی کے بکھیڑوں سے تنگ آ چکا ہے۔ یہ عارضی اور مٹ جانے والی دنیا ہے، یہ دکھ دینے والی دنیا ہے، یہ چھن جانے والی دنیا ہے۔ یہاں پر جی نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اپنی منزل کو آگے کی طرف دیکھنا چاہیے اور آنے والی منزل کی طرف چلے جانا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے میں بھی ان زندگی کے بکھیڑوں کو پیچھے چھوڑ کر اپنی مزار میں، اپنی قبر میں، قبر کے کسی کونے میں آرام سے پاؤں پھیلا کے سوؤں گا۔ عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح مزدور دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے اور رات کو وہ پاؤں پھیلا کر بے فکری سے سو جاتا ہے، اسے کسی چیز کا غم اور دکھ اور تکلیف نہیں ہوتی۔ شاعر بھی یہی کہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے میں زندگی کی رونق اور چہل پہل سے اکتا گیا ہوں، اب مجھے زندگی میں کسی قسم کی کشش نظر نہیں آتی، لہٰذا میں اپنے قبر میں آرام سے سونا چاہتا ہوں، اس دنیا کی چہل پہل کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہتا ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے موت میں اور قبر کی زندگی میں میرے لیے آسانی ہے، سکون ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ نے ان اشعار کا مطلب سمجھ لیا ہوگا۔ اگر فرض کی آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ویڈیو کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ عزیز طلبہ، آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز لائک کریں تاکہ ہمیں احساس ہو آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ والسلام۔